میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان سب سے زیادہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب اسے یہ احساس ہو کہ کوئی اس کی بات سمجھنے والا نہیں، کوئی اس کا دکھ محسوس کرنے والا نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہارے دل کے ہر راز کو جانتا ہے، جو تمہارے خاموش آنسو بھی سنتا ہے، اور جو تمہارے تھکے ہوئے دل کو بھی سنبھالتا ہے۔ دنیا کے رشتے وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لوگ اپنے مطلب کے مطابق قریب آتے اور دور جاتے ہیں، لیکن ایک تعلق ایسا ہے جو کبھی نہیں بدلتا، اور وہ ہے رب سے تعلق۔ جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو تمہیں کسی انسان کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر تمہارا سکون لوگوں میں نہیں بلکہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا مطلب ہے تم اسے اپنی زندگی کا ساتھی مان لو، تم اس سے بات کرو، تم اس سے مشورہ لو، تم اس پر بھروسہ کرو۔ جب تم یہ مان لیتے ہو کہ زندگی کے ہر فیصلے میں تمہارے رب کی حکمت شامل ہے تو تمہارے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوستی اللہ سے تب شروع ہوتی ہے جب تم اپنے گناہوں کو چھپانا چھوڑ دیتے ہو اور اس کے سامنے اعتراف کرتے ہو، جب تم سجدے میں گر کر کہتے ہو کہ اے میں کمزور ہوں مگر تو میرا سہارا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان اور رب کے درمیان فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تمہارا کامل ہونا پسند نہیں، اللہ کو تمہارا سچا ہونا پسند ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم ہر غلطی کے بعد کس طرف پلٹتے ہو۔ اگر تم رب کی طرف پلٹتے ہو تو تم اس کے دوست ہو، اگر تم گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہو تو تم اس کے محبوب بندے ہو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو اس کو یاد کرتے ہیں، جو اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دنیا کی محبتوں کے بجائے اس کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، جن کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، اور جن کے چہروں پر سکون لکھا ہوتا ہے۔ اللہ سے دوستی کی پہلی شرط ہے سچائی۔ جب تم سچے دل سے اس کو اپنا مان لیتے ہو تو وہ تمہیں اپنے قرب کا احساس دیتا ہے۔ پھر تم اکیلے بھی ہو تو مطمئن رہتے ہو، تمہارے ارد گرد اندھیرا بھی ہو تو تمہارے اندر روشنی ہوتی ہے۔ یہ روشنی ایمان کی ہوتی ہے۔ دوستی کے اس سفر میں سب سے پہلا قدم ہے توبہ۔ توبہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان پھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جب تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کے آگے جھکتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، اور تمہارا دل اتنا ہلکا کر دیتا ہے کہ تم خود حیران رہ جاتے ہو۔ رب کہتا ہے میں اپنے بندے کے دل کے قریب ہوں، یعنی تم جب اسے پکارتے ہو وہ تمہارا جواب ضرور دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اسے سچائی سے پکارو، نہ دکھاوے کے لیے، نہ دنیا کے لیے، بلکہ صرف اس لیے تمہیں اپنے رب کی قربت چاہیے۔ اللہ سے دوستی کا اصل مزہ تب آتا ہے جب تمہاری زندگی کے فیصلے لوگ نہیں رب کرتا ہے، جب تم دنیا کی تعریف کے بجائے رب کی رضا کو اہمیت دیتے ہو، جب تم یہ مان لیتے ہو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی مخالفت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہی ایمان کا مقام ہے، یہی دوستی کی پہچان ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے دوستی کوئی جذباتی نعرہ نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، یہ ہر دن کی کوشش ہے، ہر رات کا احساس ہے۔ جب تم گر کر بھی اٹھتے ہو، جب تم گناہ کے بعد بھی امید نہیں چھوڑتے تو رب تمہارے قریب آتا ہے، وہ تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔
اور تمہیں نئے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تم سمجھتے ہو کہ گناہ تمہیں رب سے دور نہیں کرتے بلکہ رب کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر تم توبہ کے ساتھ لوٹو، اللہ کے دروازے پر کوئی شرمندہ واپس نہیں آتا۔ وہ ہر اس دل کو سنبھالتا ہے جو سچ میں واپس آتا ہے۔ انسان کی زندگی گناہوں، غلطیوں اور کمزوریوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم بار بار گر جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم کبھی نفس کے پیچھے اور کبھی دنیا کے لالچ کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ لیکن اللہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمارے گرنے پر ہم سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ بندہ دوبارہ اٹھتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی بندہ وہ نہیں جو گناہ سے پاک ہو، بلکہ وہ ہے جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر واپس آ جائے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں، لیکن عاجزی بہت پسند ہے۔ دوستی اللہ سے تب مضبوط ہوتی ہے جب انسان اپنے گناہ چھپانا چھوڑ دیتا ہے اور ان کا اعتراف رب کے سامنے کر دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو میں خطا کار ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے آسمان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو تم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ قرآن میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں سے زیادہ اس کی نیت دیکھتا ہے۔ اگر تمہارا دل سچا ہے، اگر تمہارا ارادہ بدلنے کا ہے، تو اللہ تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکال دیتا ہے۔ وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہی رب کی دوستی کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اللہ سے دوستی کی اصل بنیاد توبہ اور استقامت ہے۔ توبہ صرف زبانی نہیں، یہ دل کی حالت ہے۔ جب تمہارا دل واقعی شرمندہ ہوتا ہے، جب تم خود سے نفرت نہیں بلکہ بہتری کی امید رکھتے ہو، تب اللہ تمہیں معاف کرتا ہے اور پھر وہ تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ وہ قرب ہے جو دنیا کے کسی رشتے سے نہیں ملتا۔ تم چاہو تو رات کے کسی سناٹے میں بس ایک بار اپنے دل سے یہ کہو، اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میری رہنمائی کر دے۔ یہ ایک جملہ، یہ ایک سچا لمحہ کبھی کبھی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ کو زیادہ الفاظ نہیں چاہیے، بس ایک سچا دل چاہیے۔ گناہوں سے معافی کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن انسان اسے مشکل بنا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں ہر اس بندے کے قریب ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، جو اپنے دل میں میری محبت رکھتا ہے اور جو میرے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تم ایک قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری طرف آتا ہے۔ اگر تم تھوڑا سا لوٹو، وہ تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا سب سے بڑا راز ہے صبر اور یقین۔ جب تم مشکلات میں بھی مطمئن رہتے ہو، جب تم جانتے ہو کہ یہ بھی رب کی آزمائش ہے، تب تمہارے ایمان کا درجہ بڑھتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ان کے دل میں ایسی طاقت ڈال دیتا ہے کہ وہ دنیا کے بڑے سے بڑا دکھ سہ لیتے ہیں۔ دوستی کا اصل کمال یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ جب تم کسی نقصان کے بعد یہ کہہ دو کہ میرے رب نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا، تو تم اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہو۔ یہ یقین انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ پھر تمہارے چہرے پر نور ہوتا ہے، تمہارے دل میں سکون ہوتا ہے، اور تمہاری باتوں میں وزن ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے دوستی دولت، شہرت، علم سے نہیں بنتی۔ یہ بنتی ہے عاجزی سے، خاموش سجدوں سے، اور اس احساس سے کہ میرا رب مجھے نہیں بھولا۔ جب تم اس یقین کے ساتھ جیتے ہو، تو تمہاری دنیا بھی بدل جاتی ہے۔
اور تمہارا آخرت کا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی صرف بخشش نہیں، یہ ایک نیا آغاز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب تمہیں پرانے بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے، پھر تمہاری روح ہلکی ہو جاتی ہے، تمہارے دل میں روشنی بھر جاتی ہے، اور تمہارا سفر سکون سے بھرا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کا ماضی مٹا دیتا ہے۔ لوگ چاہے یاد رکھیں، لیکن رب بھلا دیتا ہے، وہ بندے کو اس طرح نوازتا ہے جیسے وہ کبھی گناہگار تھا ہی نہیں۔ یہی وہ ناقابل یقین راستہ ہے جہاں گناہ معافی میں بدل جاتے ہیں اور گناہگار دوست بن جاتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا مطلب ہے کہ تم اپنی کمزوریوں کے ساتھ بھی رب کی طرف رجوع کرو۔ جب تم رو کر، شرمندہ ہو کر بس یہ کہہ دو، میرے رب مجھے بدل دے، تو وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ یہی دوستی کی انتہا ہے۔ زندگی میں ہم بہت سے رشتے بناتے ہیں، کبھی کوئی ساتھ دیتا ہے، کبھی کوئی چھوڑ جاتا ہے، کبھی کوئی ہمارے درد کو سمجھتا ہے، اور کبھی کوئی ہمیں ہی الزام دیتا ہے۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، نہ وقت سے، نہ حالات سے، اور نہ گناہوں سے۔ وہ رشتہ ہے رب سے دوستی کا۔ یہ دوستی اس وقت شروع ہوتی ہے جب تم دل سے مان لیتے ہو کہ دنیا کے سب دروازے بند ہو جائیں، تب بھی ایک دروازہ ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ جب تم رب سے دوستی کرتے ہو تو تمہیں لوگوں کے بدلنے کی فکر نہیں رہتی، تمہارا دل پرسکون رہتا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا سہارا کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ انہیں آزماتا ہے، لیکن وہ آزمائش دراصل ان کی تربیت ہوتی ہے۔ وہ دکھ دیتا ہے، لیکن اس دکھ کے اندر ایک چھپی ہوئی نعمت رکھتا ہے، اور جب وہ بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور امید نہیں چھوڑتا، تو وہ بندہ رب کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ اپنے قریب آنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، ان کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دیتا ہے، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے۔ یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے دوستوں سے کیا ہے۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن تمہارے دل میں اطمینان ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی احساس انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے، یہی احساس گناہگار کو ولی بنا دیتا ہے۔ رب سے دوستی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے تمہارا دل ہر حال میں رب کی یاد سے بھر جائے۔ جب تم خوش ہو تو شکر کرو، جب تم پریشان ہو تو صبر کرو، اور جب تم گناہ کرو تو توبہ کرو۔ یہ تین چیزیں، شکر، صبر، توبہ، یہی رب کی دوستی کی بنیاد ہے۔ جب تم اپنے رب سے جڑ جاتے ہو تو تمہارے دل سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، تم ہر حال میں امید رکھتے ہو، تمہاری نگاہ دنیا کے بجائے آخرت پر رہتی ہے۔ پھر تمہیں کوئی شکست، کوئی محرومی دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تمہارا یقین ہوتا ہے کہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ سے دوستی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرنے لگو۔ تمہارے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تمہارا دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو نہ دولت دیتی ہے، نہ شہرت، بلکہ صرف رب کا قرب دیتا ہے۔ یاد رکھو، جب تم رب کے ہو جاتے ہو تو دنیا تمہیں چھوڑ بھی دے، تم کبھی تنہا نہیں رہتے، اور جب تم رب سے غافل ہو جاتے ہو تو دنیا کے سب لوگ ساتھ ہوں، پھر بھی تم خالی رہتے ہو۔ اس لیے اصل دولت یہ نہیں
کہ تمہارے پاس کیا ہے، بلکہ یہ ہے تمہارے دل میں کون ہے۔ اللہ سے دوستی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ دوستی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ تم جتنا قریب ہوتے ہو وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ اپنی محبت میں لپیٹ لیتا ہے، اور جب تم اپنے گناہوں کے باوجود اس کے سامنے جھک جاتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر کے اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے۔ اے میرے رب، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بار بار بھول جاتے ہیں، لیکن تو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قریب کر دے، ہمیں اپنی محبت کا حصہ بنا دے، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر دے، ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہماری روح کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے سہارے کے بغیر کسی اور پر بھروسہ نہ کریں۔ اے رب، ہمیں وہ آنکھ دے جو روتے وقت شرمندہ ہو، وہ دل دے جو تیری محبت سے نرم ہو، اور وہ زبان دے جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے۔ آمین۔